آج بڑا پیارا موضوع ہے. آج اللہ کریم نے ایک شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اب رب کریم قسم ارشاد فرمائے. پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کریم جو فرمائے وہ حق ہے. رب سے زیادہ کون سچا ہے اس رب کریم. لیکن جب قسم ارشاد فرما دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنے مبارک شہر کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا سمجھیے گا, ہم کسی بات کو منوانے کے لیے, کسی بات کو یقین دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہیں, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, رب خالق ہے. ہم غلام ہیں, اللہ مالک ہے. ہم رزق کے محتاج ہیں, رب عطا فرمانے والا ہے. تو ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبہ کی قسم کھائیں گے نا, ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم. اللہ اکبر. لیکن جب اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے تو یہاں یہ بات نہیں ہوتی, بلکہ اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ جس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے سوچو وہ کتنی اونچی شان والی ہے, کتنی اہمیت والی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا شہر ہے جس کی رب عز و جل نے قسم ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا, اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, سورت کا نام بھی بلد ہے. بلد کہتے ہیں شہر کو, اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اب ذرا اس کا معنی سمجھیے گا, مجھے اس شہر کی قسم. اے ہائے ہائے, کون سے شہر کی؟ ابھی ذرا آگے سنیں گے. یہاں یہ قسم جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب مجھے کس شہر کی قسم؟ شہر مکہ کی قسم. یہاں بات ہو رہی ہے شہر مکہ کی. اور دیکھیں نا, یہ آج کل حج کے دن ہیں, دنیا بھر سے لوگ حج پر جا رہے ہیں اور خوشی خوشی احرام پہن کر اپنے رشتہ داروں سے مل کر سوئے حرم سفر کر رہے ہیں. حج کا سفر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اب فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں, بلکہ مکہ پاک حاجی پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے, ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی احرام باندھیں, حرم پاک پہنچیں, کعبہ مقدسہ کی پرنور فضاؤں میں سانسیں لیں, کعبہ شریف کے نظاروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں, کبھی ملتزم اور کچومیں, کبھی حجر اسود کے بوسے لیں, کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت ملے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی منی, عرفات اور مزدلفہ کی مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں. خدا کی قسم جو منی کی وادی کی راتیں ہیں, ساری زندگی آپ بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیں, مگر جو ان خیموں کی راتوں کا لطف ہے, جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر جب کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا, جب لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں. اللہ اکبر. یہ لفظوں میں یہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات روایتوں میں ملتی ہے کہ حاجی کے لیے جو مزدلفہ کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل رات ہے. اتنی مبارک رات. اللہ اکبر. عرفات کے دن کو لفظوں میں کیسے بیان کر دیں, جب سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس دن سب کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ ایسا سفر ہے کہ بس جب جب حج کے دن آتے ہیں نا تو بس دل تڑپ اٹھتا ہے, اور دل سے صدا کیا نکلتی ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے, اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. تو صلاۃ والسلام کا ایک شعر ہے نا, ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی حج کی سعادت نصیب فرمائے. یا خدا ایسے اسباب پاؤں, کاش مکے مدینے میں جاؤں, مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ جمعے کا دن ہے, ہمارے مقدر میں بھی حج لکھ دے.
ہمیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما دے. تو اب سبحان اللہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. اس آیت میں اللہ کریم نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب رب قسم ارشاد فرما رہا ہے یہ کتنا مبارک شہر ہوگا. اچھا اب شہر مکہ کی قسم جب ارشاد فرمائی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ واقعی یہ تو بڑا مبارک شہر ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مکہ میں نبی پاک کی ولادت گاہ ہے، وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کو اپنایا، مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں منا، عرفات، بہت کچھ ہے. تو اس وجہ سے مکے کی قسم ارشاد فرمائی؟ نہیں، اب بڑی کمال کی بات کرنے جا رہا ہوں. اتنی مبارک چیزیں ہوتے ہوئے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم جس میں کعبہ ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں حجر اسود ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں مقدس پہاڑ صفا اور مروہ کے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم کہ جہاں منا ہے، جہاں مزدلفہ ہے. نہیں، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کون سا شہر مکہ؟ جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. اے محبوب آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم. آئے ہائے، یعنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ پاک کی فضیلت کی چیزیں بہت ہیں، مگر اس شہر میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ شہر پاک کی مٹی نے آپ کے قدم کے بوسے لیے ہیں. یہی وہ حوالہ ہے جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی عزت میں اتنا اضافہ ہوا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: خائی قرآن خاک گزر کی قسم، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے جس میں رب عز و جل نے قرآن میں صرف آپ کے شہر کی قسم نہیں کھائی، بلکہ آپ کی رسالت کی، آپ کے زمانے کی، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی. اور یہی بات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب جناب ایک اور بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے مکہ پاک میں ہی کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تو رب العالمین ہے نا، وہ پاکستان کا بھی رب ہے، وہ یورپ کا بھی رب ہے، وہ افریقہ کا بھی رب ہے، وہ عرب ممالک کا بھی رب ہے، مگر اسپیشلی اپنے سب سے محبوب بندے کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں فرمایا؟ تو کچھ انشاءاللہ شان مکہ بھی سنیں گے اور شان محبوب رب العالمین بھی سنیں گے. سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے. تو اب اللہ عز و جل نے مکہ پاک کے لیے نبی پاک کی شان کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا اظہار جیسا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے ایسا کسی اور پر نہیں ہے. اللہ نے جو شان عطا فرمائی نا اپنے حبیب کو، سبحان اللہ. اب آپ ذرا سمجھیے گا، رب تو وہ ہمارا بھی ہے نا، مگر ہماری اوقات کیا ہے؟ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ہماری آنکھ تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہے اور نبی پاک کی شان یہ ہے فرش پر بیٹھے تو عرش کو ملاحظہ فرما لیا کریں. ہمارا ہاتھ یہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ہاتھ آگے کچھ پکڑ نہیں سکتا. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے پھلوں تک پہنچ جایا کرے. سبحان. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. پھر اسی طرح چند میٹر کے فاصلے سے ہمارے کان سن نہیں پاتے، دور سے کوئی بات کرے تو آواز زور سے بولو بھائی آواز نہیں آ رہی، ہماری اتنی سماعت ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیں، بلکہ سب جانے دیجئے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ بچپن میں جھولے میں ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور چاند حرکت کرنے لگ جاتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہ کوئی کہانی کی بات نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں جو بعد میں ایمان لائے. وہ کہتے ہیں میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضور جب آپ جھولے میں تھے نا، میں نے آپ کو دیکھا آپ جب جھولے میں ہوتے تھے اور جدھر انگلی اٹھاتے تھے میں دیکھتا تھا چاند آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا. اچھا یہ ایک اور خوبصورت بات، ذرا بڑی لطیف سی بات ہے، مثال دیتا ہوں. ہم اب بڑے ہو گئے، ہمارے کوئی چچا کوئی تایا کوئی بزرگ گھر پہ آئیں
اور وہ آ کے ہماری بچپن کی شرارتیں ہمیں بتائیں. ہیں تو بعض اوقات تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا کیا ہوگا میں نے, لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے. ہمیں یاد نہیں ہوتا, اور بعض اوقات وہ شرمندہ بھی سب کے سامنے ہمیں کر دیتے ہیں ہماری کوئی الٹی سیدھی بات بتا کر. تو بہرحال نہ بتایا کریں بھائی, سب کے سامنے بچے تھے, ہو گئی ہوگی غلطی, لیکن اگر وہ ہمیں کوئی بات بتائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یاد تھوڑی ہوتا ہے بچپن میں ہم نے کیا 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 تھا. حضرت عباس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. کب بتایا؟ جب 40 سال کی عمر میں نبی پاک اعلان نبوت فرما چکے, اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے نا حضرت عباس. 40 پلس ایج میں نبی پاک سے حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ جھولے میں نے دیکھا تھا, آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے ادھر چاند حرکت کرتا تھا. تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا مجھے کیا معلوم اس وقت کیا ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جی میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. صرف اشارہ نہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جھولے مبارک میں یہ تھی کہ چاند کی آواز سن لیا کرتے اور چاند سے گفتگو فرمایا کرتے. ایسے ہی نہیں, اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ایسے آقا کہ جن کو رب نے اس قدر کمالات سے نوازا, سبحان اللہ. اب ذرا نبی پاک سے رب کا پیار دیکھیں. اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں کس طرح اپنے محبوب سے بات کی. رب کا رب کا کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تمہارا رب. اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا, اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا. یعنی سبحان اللہ, اپنے رب ہونے کا اظہار جیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا, ایسا رب نے کسی کو نہیں فرمایا. کہیں فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب نے قرآن اتارا, آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے, آپ کا رب حکمت والا ہے, آپ کا رب علم والا ہے. ارے رب العالمین ہے, وہ تو سب کا رب ہے. مگر سبحان اللہ رب عز و جل اپنی ربوبیت کا اظہار بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ کر رہا ہے. اس میں رب عز و جل کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور کس قدر یوں سمجھیے کہ کرم نوازی ہے وہ جھلک رہی ہے. شان ربوبیت کا جیسا اظہار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا, ایسا کسی اور پر نہیں ہوا. اب سبحان اللہ یہ تو ہو گئی شان مصطفیٰ نبی پاک کا مقام. اب یہ جو مکہ ہے یہ کتنی مبارک جگہ ہے. سبحان اللہ, دیکھیں نا, رب تو ساری کائنات کا رب ہے, مگر رب نے اپنے رب ہونے کا شہر مکہ کی طرف کیسے اظہار فرمایا. رب قرآن میں فرماتا ہے رب ہذہ البلدہ, اس شہر مکہ کے رب, یعنی رب نے اپنے آپ کو مکے کا رب فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی ساری زمین پر شان ربوبیت کا جو اظہار ہے وہ جیسا مکہ پاک پر ہوا ہے ایسا کسی اور شہر پر نہیں ہوا. یہ مکہ ہی تو تھا جو بالکل بے آباد تھا, یہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا, یہ بنجر زمین تھی, یہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا. مگر جب رب نے اپنی شان ربوبیت کا اظہار کیا, بہت ہی فضیلت والے نبی اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور بی بی ہاجرہ اپنی زوجہ کو اس بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ. اور اللہ اکبر, پھر ایسا پیارا چشمہ جاری ہوا. طویل واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ان کو پیاس لگی, وہ روئے, وہ گر گڑائے, اور اس کے بعد زمزم کا کنواں جاری ہوا, چشمہ جاری ہوا. لوگوں کے دل اب مکے کی طرف کھنچنے لگے. ایک بات یاد رکھیے گا, جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے. پانی آ گیا تو اب لوگ بھی آنے لگے. اور پھر اب کیا حال ہوا, اللہ نے کیسی شان ربوبیت کا اظہار کیا کہ جہاں مکے میں پرندہ پر نہیں مارتا تھا, آج حال یہ ہے کہ کروڑوں لوگ وہاں جانے کو ترس رہے ہیں. کبھی کبھی گورنمنٹ کو روکنا پڑتا ہے کہ بھائی اب ویزا نہیں ملے گا, اب پورا شہر فل ہو چکا ہے, اب جناب تھوڑے عرصے بعد کوٹا دیا جائے گا. اندازہ کیجئے یہ رب نے کیسا آباد کیا, اپنی شان کا کیسا نظارہ ہمیں دکھایا کہ اب سال کا کوئی دن, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب طواف جاری نہ ہو, مکہ آباد نہ ہو. اللہ اکبر. تو اب ذرا سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر شان ربوبیت کا سب سے زیادہ اظہار ہوا, ایک ایسا شہر ہے جس پر رب نے اپنی شان ربوبیت کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں اظہار کیا, تو رب نے پھر اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکے کی شان کیسی ہے. لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیا فرمایا رب نے؟ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اچھا، مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک اور بات سنیے تاکہ مزید شوق پیدا ہو اس مبارک شہر کی طرف جانے کا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ نبی پاک کون ہیں؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں، پیارے آقا جب سے تشریف لائے نا دنیا میں، عذابات آنا بند ہو گئے ہیں۔ پہلے کی قوم پر بڑے عذاب آتے تھے، پتھر برستے تھے، آگ برستی تھی، پوری پوری قوم غرق کر دی جاتی تھی۔ جب سے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس دنیا پر وہ والے عذابات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو سیلاب میں غرق کر دیا گیا۔ قوم لوط کی جو قوم تھی اس کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک کر برباد کر دیا گیا۔ جب سے نبی پاک آئے عذاب آنا بند ہو گئے۔ حالانکہ یہ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، نبی پاک کو معاذ اللہ آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ، اگر تم اللہ کے نبی ہو، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہم پر عذاب نازل کر کے بتاؤ۔ بلکہ معاذ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب اتار دے۔ ایسی جری قوم تھی کہ جو اس طرح کی دعائیں کرتی تھی، مگر قرآن میں رب نے جواب کیا دیا کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ What was the reason? Listen carefully. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ ہیں تمہارے درمیان رسول پاک موجود ہیں، اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ اللہ رسول کے دشمن تھے، مگر دشمنوں کے درمیان بھی جب رحمت للعالمین تشریف فرما ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں ان پر عذاب کیسے آئے گا؟ جو اللہ کے نبی کے دوست ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ان پر عذاب کیسے آئے گا؟ اور یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے محبوب، تم ان کے درمیان ہو۔ وانت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عدو کہتے ہیں دشمن، حضور آپ ان کے درمیان تھے تو دشمن بھی بچ گیا، تو پھر دوست کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خوبصورت شعر سنیے گا، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ ارے جو نبی پاک کا شیدائی ہے اس کو تو پھر دنیا اور آخرت کی برکتیں مبارک ہوں۔ یہ تو وہ رحمت للعالمین ہیں کہ جن کی وجہ سے دشمنوں پر عذاب نہیں آتا، تو جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں بھی خیر میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خیر رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان پر اور نبی پاک کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں مکہ پاک کیسا برکت والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ رات گئے تک اس کا جسم آگ میں رہا، مگر اس کی جسم پر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا سفید رنگ جو تھا وہ بھی آگ کی جلنے کی وجہ سے ویسا کا ویسا ہی رہا، رنگ بھی کالا نہیں ہوا۔ بڑے حیران ہیں ہم کہ آگ کیوں اثر نہیں کر رہی اس بندے پر۔ سعدون خولانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس مرنے والے شخص نے 3 حج کیے ہوں گے، جا کر چیک کرو۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہاں اس نے تو 3 حج کیے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے جو بندہ 1 حج کرے اس نے اپنا فرض ادا کیا، دوسرا حج کرے اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرض پیش کیا، اور جس نے 3 حج کیے اللہ پاک اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ مکہ پاک ہے، یہ حج ہے، یہ اللہ کی عبادت کے صلے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اب یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم سمود پر عذاب آیا تھا نا، ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب ذبح کر دیا، حضرت صالح کی بات نہ مانی تو ان پر عذاب آیا، تو اس عذاب نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، نوبڈی لیفٹ، سب مارے گئے، ایک شخص بچ گیا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیران ہوئی کہ حضور وہ کون ہے، وہ کیسے بخش گیا؟ نبی پاک نے فرمایا اس کا نام ابو رغال تھا، وہ اس وقت مکہ پاک میں تھا، قوم سمود کا بندہ تھا، مگر اس وقت مکہ پاک میں موجود تھا۔ ساری قوم تباہ کر دی گئی،
اس بندے پر عذاب نہیں آیا کیونکہ امن والے شہر میں تھا. فرمایا لیکن جیسے ہی وہ مکہ پاک سے باہر نکلا اس کو عذاب نے گھیر لیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. جب تک مکے میں تھا رب کا عذاب نہیں آیا. نبی پاک ایک بار طائف کی طرف جا رہے تھے, راستے میں ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے, یہاں اس پر عذاب اترا تھا اور یہیں اسے دفن کر دیا گیا. اب نبی پاک کا علم دیکھیں, نبی پاک کی نظر دیکھیں, آقا کا فرمانا کافی تھا مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی بتائی کہ ابو رغال کے ساتھ اس کی سونے کی چھڑی تھی, وہ بھی ساتھ دفن کی گئی ہے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قبر کھود کر دیکھا تو سونے کی چھڑی بھی موجود تھی. یعنی اللہ اکبر, نبی پاک کی علم کا عالم یہ اور آپ کی نظر کا عالم یہ, اور کس طرح اپنی بات کو آپ نے ثابت بھی فرما دیا کہ یہی ابو رغال کی قبر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ امن والا شہر ہے, مکہ برکت والا شہر ہے, the very important city in the world. اور کیوں نہ ہو, نبی پاک نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں. اللہ اس شہر کی بار بار برکت نصیب فرمائے. اب سبحان اللہ, چونکہ حاجی حج کو جا رہے ہیں, میں ذرا تھوڑے سے حج کے فضائل بھی بیان کر دوں, اور اس میں میری ایک اور نیت بھی ہے کہ یہاں بھی بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں, میری وائس جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہوں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور جو حج نہیں کر رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. یہ اہم فرض ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پہلے فضیلت سن لیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, حج بھی کرتے ہیں گندی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, حج بھی کر رہے ہوتے ہیں لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا. یہ 2 کنڈیشن یاد رکھیں, فحش باتیں نہ کرے, گناہ کا کام نہ کرے. تو رجعا کا یومن ولدتہ امہ, وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے, یعنی آج ہی پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اے عمرہ کرنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو, اللہ توفیق دے تو جایا کریں. ادھر ادھر ساری دنیا گھومنے جاتے ہیں, نہیں جاتے تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ نہیں جاتے. سنیے حدیث پاک, بخاری کی حدیث ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اور مقبول حج کی جزا صرف صرف جنت ہے. تو اللہ ہمیں عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. اب یہاں ایک اور پرابلم ہے, حج فرض ہے اور لوگ ڈیلے کر رہے ہیں. بچی کی شادی کر لوں, پہلے ذرا کاروبار سیٹ کر لوں, ابھی ذرا نیا گھر بنا لوں, پھر حج کو چلا جاؤں گا. نہیں, اب حدیث پاک سنیے. ایک طرف تو آپ نے حج کے فضائل سن لیے نا, ایک اور فضیلت سن لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا, اور حاجی گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو. اپنی نہیں, اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی بھی شفاعت کرے گا. تو یہ اتنا مبارک سفر ہے. تو اگر حج فرض ہو گیا ہے اس کو ڈیلے نہ کریں, کہ ہمیں نہیں پتا ہم حج سے پہلے ہی نہ مر جائیں. فرض ہو گیا فوراً ادا کریں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابھی تھوڑے عرصے بات کر لیں گے, پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے, پھر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے, کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر اور مشکل ہو جاتا ہے. فرض ہو گیا ہے, بالکل سارے کام چھوڑیں, پہلے فرض حج کریں. یہ بھی لوگوں کے ذہن میں جب تک ماں باپ حج نہیں کرتے اولاد حج نہیں کر سکتی. نہیں, اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے, بے شک ماں باپ نے حج نہیں کیا, اس کو اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا, یاد رکھیے گا. ہاں, نفلی حج میں اپنے والدین کی اجازت ضروری ہے, باقی معاملات ضروری ہے. فرض حج کے لیے اگر مجھ پر فرض ہے تو میں نے حج پر جانا ہوگا. اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں تاخیر نہ کریں. اور یہاں ایک عشق والی بات بتا دوں, پہلے تو اتنے مکے کے فضیلتیں سنی ہیں, اس مبارک شہر میں چلے جائیں گے, مدینے میں آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو عشق والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے حج پر نہیں جا رہے نا, تو پھر تو جلدی حج پر چلے جائیں. کیوں؟ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. ارے مکے مدینے جائیں تو صحیح, اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں, ویسے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. جو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے, ارے حج کرنے پہ تو اور اللہ عطا فرماتا ہے.
تو جو استطاعت رکھتے ہیں، ہاں ایسا نہیں کہ غریبوں پر بھی حج ہے، جس کی استطاعت ہے جو یہ مال رکھتا ہے اس کی تفصیل ہے، سفر کی طاقت بھی رکھتا ہے، واپسی تک گھر والوں کا اس کے پاس توشہ بھی ہے، گھر والے بھی خیر سے اس کے استعمال کرتے رہیں گے، جو تفصیل ہے وہ ساری دیکھ لیں. لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے، پلیز ڈو ناٹ ڈیلے، آپ حج کیجئے. اگر اس سال حج کے فارم وغیرہ نہیں بھر سکتے تو آپ پکی نیت کر لیں کہ اگلے سال آپ نے حج ضرور کرنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے. اور ہاں، اب میں نے عمرے کی فضیلت بھی بیان کر دی، حج کی فضیلت بھی بیان کر دی. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ بڑی مبارک جگہ ہیں، وہاں ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ نہیں کرنے. ابھی آپ نے سنا کہ فحش بات نہ کرے، گناہ نہ کرے. یاد رکھیے مکہ پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں ابھی آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. دوبارہ کہیے. اگر یہی مکے میں کہے نا تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. پاکستان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں اور مکے میں 2 رکعت نفل پڑھیں تو 1,00,000 یعنی 2,00,000 نفل ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی 100,000. تو بتائیں ادھر کرنا کیا چاہیے؟ صرف نیکیاں. لیکن چونکہ مقام بلند ہے نا تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. یہ بھول جاتے ہیں لوگ. وہاں بھی غیبت، وہاں بھی لڑائی، وہاں بھی موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. نہیں، مکے میں ڈرنا ہے کہ میرے گناہ نہ، کہیں میں گناہ لے کر نہ آ جاؤں. میں معافی مانگنے گیا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے گیا ہوں. بالکل اسی طرح مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ آپ کو بار بار حج اور عمرہ نصیب فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اس سے پہلے کہ بیان کو مزید آگے بڑھایا جائے، آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آج کے اجتماع کے لیے نیت کر لیجئے کہ توجہ کے ساتھ گفتگو اور دیگر معمولات سے فارغ ہو کر، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ادھر ادھر دیکھنے سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو وہ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں. جب تھک جائیں تو پھر جیسے آپ مناسب سمجھے ویسے بیٹھ جائیں. یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب جب درود پاک پڑھایا جائے گا درود پاک پڑھوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا. بیان کے بعد، اجتماع کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت کو بھی ادا کروں گا. درود پاک پڑھنے کے یقیناً بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کہاں کہاں اور کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے. جب جب پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اے حرمین طیبین جانے والے حاجیوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، اس سفر میں قدم قدم پر درود پاک کو اپنا ورد رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت ساری برکتیں ملتی چلی جائیں گی. اور دنیا بھر میں جو ناظرین حرمین طیبین جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے نا، تو شاعر یہ بھی تو لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی حج کا موقع آتا ہے ساری دنیا میں ایک
خوشی کی لہر مسلمانوں کے درمیان دوڑ جاتی ہے. چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی یوں کہیے کہ ارمان جاگ اٹھتے ہیں اور گویا دل سے یہ صدا نکلتی ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کشاں کشاں اپنا رخت سفر باندھ رہے ہیں. ان کی خوشبختیوں کی معراج قریب آیا چاہتی ہے، اور کچھ یاد حرم میں اداس ہو گئے ہیں. یقیناً یہ حرم کی یاد میں تڑپنا، مدینے کی یاد میں مچلنا بھی سعادتوں والوں کا حصہ ہے. آج انشاءاللہ ہم کچھ مکہ پاک اور بالخصوص حج کے کچھ فضائل کے بارے میں سنیں گے، تاکہ مزید شوق حرم بڑھے، اور جو جا رہے ہیں ان کا مزید ایمان تازہ ہو، اور یہ ریئلائز بھی ہو کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ کوئی نارمل جرنی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کا عام سفر نہیں کہ جیسے بندے نے سامان اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا. یہ کعبے کی طرف چلنے والا سفر ہے، یہ سوئے حرم جانے والے قدم ہیں، یہ حج کے لیے اٹھنے والے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کاروان ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب بندہ احرام کی چادریں پہنتا ہے، اللہ اللہ، کچھ دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے، یہ لباس پہن کر مکہ پاک میں حاضری عطا فرمائے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کہ کون ذی احترام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا عالی مقام آیا. اور جب لبیک پڑھتا ہے کوئی حاجی، جب مکہ پاک جانے والا احرام پہن کر لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی بن جاتی ہے. اے حرم پاک کے جانے والو، لبیک کو اپنا وظیفہ بنا لینا، تلبیہ کے معنی ضرور ذہن میں رکھنا، اور جب اس تصور میں آپ لبیک پڑھیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں، یہ پکار رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے مولا تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرا ہی ملک ہے، اے اللہ یہ نعمتیں بھی تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہ حاضری کا تصور جما کر، رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانے کا تصور جما کر، جب ایک جانے والا حرم پاک کی طرف چلنے والا لبیک پڑھتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا. تصور میں ڈوب کر آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا. صلو علی الحبیب.
وہ پیارا پیارا کعبہ اس وقت ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ارے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس کعبے کے دیدار کو نہ تڑپتا ہو؟ ارے کون سا ایسا دل ہے جو کعبہ مشرفہ کے دیدار کے لیے نہ مچلتا ہو؟ کون سا ایسا انسان ہوگا جو کعبہ مشرفہ کے گرد پروانہ وار طواف کرنا اپنی زندگی کی بہت بڑی سعادت نہ سمجھتا ہو؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اسی کعبہ مشرفہ کے بارے میں سنتے ہیں. یہ کعبہ تعمیر کیسے ہوا؟ ارے بلکہ پہلے یہ سنیے یہ کعبہ ہمارا قبلہ کیسے بن گیا. یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا. بیت المقدس مسجد اقصی جس کو آج قبلہ اول ہم کہا کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب ہوا یہ کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کفاروں نے، غیر مسلموں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ تو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس پر ملال ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. یہ تاریخی واقعہ مسجد قبلتین کے مقام پر ہوا. آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں کہ جہاں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں اور ایک محراب اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ پہلے مسلمان اس طرف اس مسجد میں اسی مقام پر میرے آقا کے ساتھ نماز صحابہ کرام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی کی طرف رخ ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو، اس واقعے کو کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ترجمہ کنزُ ایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اب مسجد قبلتین میں نماز ہو رہی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے. پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف مسلمان ادا کر رہے ہیں اور دوران نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیجئے. دوران نماز میرے آقا نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا اور صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیے. سوال نہیں، کوشچن نہیں. ارے نماز تو مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی ہے، یہ جاری نماز میں نبی پاک نے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا ہے. اللہ اللہ، اطاعت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی پاک نے رخ تبدیل کر دیا ہے، ارے ان کا ایمان تھا ہمیں تو رحمان بھی نبی کے در سے ملا ہے. ارے جو ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے. میرے آقا نے ڈائریکشن چینج کی، نبی نے رخ چینج کیا، سارے صحابہ بھی اسی رخ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا چاہتی ہے نا اللہ راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، رب ہم سے سدا راضی ہو جائے. کہیے آمین. مگر اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، رب نے قبلہ یہ عطا فرما دیا. تو اے مسلمانوں، خاص طور پر اے حاجیوں، جب کعبے کو جانا اور جب مسجد قبلتین کو جانا، یہ تاریخی واقعہ ضرور یاد کیجئے گا اور اپنے دل میں مزید مقام مصطفیٰ کو بڑھنے دیجئے گا کہ یہ مقام اور شان اور مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی محترم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے نبی کا اگر یہ خیال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ چاہت ہے تو قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اب رہتی دنیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس قبلے کو اپنایا اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتی ہے. اب آئیے کعبہ مشرفہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو
تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کعبۃ اللہ کی تھوڑی سی تاریخ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ عز و جل نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر رکھا۔ جیسا کہ مروی ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، آپ نے حج بیت اللہ فرمایا، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا۔ پھر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرا، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، وہ سبز زمرد کا تھا، اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ بھی تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ اس طوفان میں غرق ہونے سے بچ جائے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک یعنی بٹوین حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کی نشانی بیان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا، ایک ایسا بادل آیا جس کی ڈائمنشن، جس کی چوڑائی لمبائی اتنی ہی تھی جتنی کعبہ مشرفہ کی ہے۔ اللہ نے وہ بھیجا اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب بیت اللہ شریف جہاں آج ہے وہاں جا کر یہ بادل رک گیا۔ اچھا آپ کو پکارا گیا اے ابراہیم اس بادل کے سائے پہ بنیاد رکھو، یعنی جو بھی اس کا شیڈو ہے، سایہ ہے، اس پر بنیاد رکھو، نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے جاتے ہیں۔ اللہ کا ایک نبی پتھر دے رہا ہے، دوسرے خلیل اللہ کے نبی تعمیر کر رہے ہیں اور جبریل امین بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ تو ہو گیا کعبہ شریف کی تعمیر کیسے ہوئی۔ اب کعبہ مشرفہ کے ساتھ ایک پتھر بھی، مبارک پتھر بھی موجود ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے احیاء العلوم میں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ کیا ہے، کعبے سے وعدہ کیا ہے، ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، منیمم، کم سے کم۔ اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جن لوگوں نے ان کا حج کیا ہوگا، اے حاجیوں مبارک ہو، کیا فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے،
اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ اللہ اللہ، حرم پاک میں کیسی کیسی مبارک چیزیں موجود ہیں کہ انسان سوچتا چلا جائے تو دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط نہ کیا۔ جس نے بھی کعبے کے ساتھ برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر واسطی فرماتے ہیں اس کو عتیق یعنی آزاد گھر، عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کیسی مبارک جگہ ہے۔ اب وہ خوش نصیب جو کعبے کا طواف کر آئے ہیں، اور وہ خوش نصیب جو کرنے جا رہے ہیں، وہ تو جھوم جائیں، اور جو اب تک نہیں گئے وہ اپنے دل میں مزید طواف کی، کعبے کے دیدار کی، مکے کی حاضری کے شوق کو بڑھکنے دیجئے۔ یہ یاد رکھیے، یہ کبھی نہ سوچئے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس اسباب نہیں، ارے پاسپورٹ اور ٹکٹ نہیں، میں کیسے حرم پاک جاؤں گا؟ ارے وہ رب کریم ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے بلوا لیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، بہت پیسہ، دنیا دیکھی مگر دیکھا نہیں دیکھا تو مکہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا۔ اور آپ نے ایسے بھی غریب دیکھے ہوں گے جو بظاہر بڑے مفلس نظر آتے ہیں مگر آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا ہے۔ رب نے کرم کیا، انہیں حج کی سعادت مل گئی۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو تڑپ پکی ہونی چاہیے، التجا سچی ہونی چاہیے۔ آئیے سنیے تو صحیح، ارے کعبے کے دیدار کو ہماری آنکھیں کیوں نہ بہیں؟ ارے کعبہ مشرفہ کے قریب جانے کو ہم کیوں نہ بچلیں؟ یہ کعبہ قیامت کے دن اپنے طواف کرنے والوں کی کیسی شفاعت کرے گا؟ سنیے اور جھوم جائیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ کعبہ مشرفہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا وہب فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، اور وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر، سونے کی زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر۔ کعبہ عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ حضرت سیدنا وہب فرماتے ہیں پھر مکہ پاک کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جو اہل ایمان مکہ پاک میں تدفین جن کی ہوئی ہوگی انہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل، اب تو محشر کی طرف چل۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کر لی جائے۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ، تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے۔ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ، اور مولا انہیں بھی میرے گرد جمع کر دے۔ ہائے ہائے، کعبہ آقا کی گناہگار امت کے لیے سفارش کر رہا ہوگا، ایسے گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت کرے گا جس نے کعبے کے گرد طواف کیا ہوگا۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیرا طواف کیا مگر طواف کے بعد پھر گناہوں میں پڑ گئے،
ان پر اصرار کر کے اپنے لیے جہنم واجب کر لی. ذرا غور سے سنیے گا. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں مکہ پاک مدینہ طیبہ دیکھ کر بھی نہیں سدھرتے, گناہ جاری ہیں. فرشتہ کہے گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں, تیرا طواف بھی کیا پھر بھی اتنے گناہ کیے کہ جہنم واجب کر لیا. وہ کعبہ عرض کرے گا, اے اللہ عز و جل, میں تجھ سے انہی گناہ گاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. پھر اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو اب وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ الگ ہو جائے. اللہ عز و جل ان سب خوش نصیبوں کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج تک تو آپ نے مسلمانوں کو تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہوئے سنا تھا. وہ دن ہوگا جب کعبہ لبیک کہے گا. اور کعبہ کی تلبیہ کیا ہوگی سنیے, لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر فرشتے کعبہ مشرفہ کو کھینچتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائیں گے. وہ خوش نصیب جنہوں نے کعبے کا طواف کیا, وہ خوش نصیب جنہوں نے کعبہ مشرفہ کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے غلاف کو ہاتھ لگائے, وہ خوش نصیب جن کے جسموں نے کعبے کے غلاف کو چھوا ہے. ان کی قسمت پر رشک آ رہا ہے. اور جو جا رہے ہیں اس مبارک سفر پر وہ بھی سوچیں کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. خدا را پورے سفر میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا جانے والوں کہ میں اس سفر کے قابل نہ تھا. ارے جہاں جانے کے لیے کروڑوں تڑپ رہے ہیں وہاں میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے. ارے مجھ سے زیادہ نیک لوگ, میں تو گناہ گار سیاکار, لاکھوں نیک لوگ تڑپ رہے ہیں, پرہیزگار مچل رہے ہیں, عاشقان رسول ہچکیاں باندھ رہے ہیں, اور میری اتنی خطائیں, میرے اتنے جرم, میری اتنی نافرمانیاں, اور پھر بھی مجھے مہمان بنایا جا رہا ہے, پھر بھی مجھے بلایا جا رہا ہے. ارے دنیا میں جو کوئی ایک بار کسی کو تنگ کرے وہ اپنے گھر اسے نہیں بلاتا کہ میں اس کو نہیں بلاؤں گا, یہ مجھے تنگ کرتا ہے, یہ میری بات نہیں مانتا, یہ بدتمیز ہے. ارے رب کی کرم نوازی تو دیکھو, کون سا زندگی کا ایسا دن ہے جب ہم نے اس کی نافرمانی نہ کی. زندگی میں کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں جس میں گناہ نہ کیا, مگر میرے رب کا احسان تو دیکھو کہ پھر بھی ہمیں وہ اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے, پھر بھی ہمیں چنا جا رہا ہے, پھر بھی بلایا جا رہا ہے اس مغفرت کے سفر کے لیے, اس رحمت کے سفر کے لیے, اس برکت والے سفر کے لیے. مگر حاجیوں ایک بات یاد رکھنا کہ وہاں جا کر شکوے شکایتیں مت کرنا, وہاں جا کر آسانیاں اگر نہ ملے تو تکلیفوں کا واویلا مت کرنا. ایک بات ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ میں مجرم ہوں اور بھاگا ہوا مجرم ہوں, اپنے مولا کے دربار میں مغفرت لینے جا رہا ہوں, اپنے جرم بخشوانے جا رہا ہوں. ارے سچ بتاؤ, جب کوئی مجرم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو اس کے نخرے نہیں ہوتے کہ مجھے آرام دیا جائے, مجھے کھانا دیا جائے, مجھے جناب آسانیاں دی جائیں. مجرم کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے, مجھے بخش دیا جائے. ایک تصور ذہن میں بنائے رکھنا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح, میں جانب کعبہ نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ, طواف کوچہ جانا کے قابل کون سمجھے گا,
طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا؟ میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، کہاں میں اور کہاں اس کعبہ مشرفہ کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اے حاجیوں سنو سنو، تم خود سے نہیں جا رہے، تمہیں بلوایا گیا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں۔ سنیے سنیے، یہ حج کا بلاوا ملتا کیسے ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ عز و جل کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوئی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ نے عرض کی میری آواز مولا لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام ندا دینا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا، تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی۔ تو جنہوں نے انسانوں، پتھر، مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتیلے میدانوں، ہر خشک و تر نے آپ کی اس ندا کا جواب دیا، مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی، تو ماؤں کے پیٹوں اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا۔ سب مل کر پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک تو آج ہم لبیک پڑھ رہے ہیں اور ایک اس وقت روحوں نے لبیک پڑھی تھی۔ علماء فرماتے ہیں آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا، جس نے ایک مرتبہ اس وقت لبیک کہا تھا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، جس نے 3 مرتبہ اس وقت جواب دیا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، ابھی تو بات ہی ہم نے مکہ پاک کی ہے۔ آئے ہائے، یقیناً مکہ پاک کی شان بیان کی جائے، زمزم پر جائیں تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمزم شریف، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ منافق اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان زمزم شریف کو پیٹ بھر کر پیتا ہے، زمزم شریف پیٹ بھر کر پیجئے گا۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا خیال، وہ بی بی ہاجرہ کی یادیں، حضرت اسماعیل کا پیاس سے بلکنا، وہ منی اور عرفات کی شانیں، کیا کیا بیان کی جائے۔ مدینہ طیبہ، اللہ اللہ، سچی بات تو یہ ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ارے مدینے کی بات بھی کرنی ہے، مدینے شریف جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل،
مدینے کا کچھ اور ہی تقدس ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مدینے جانے والا مدینے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور راہ مدینہ کو دیکھتا ہے تو دل سے صدا نکلتی ہے وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم یہ جانے نو، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو. یہ راہ جہاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کے اس کلام پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں. مگر یہ بات یاد رکھیے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی حج کیا، مکے کی بہاریں دیکھی، مکے کی برکتیں دیکھی، پھر ایسا کلام لکھا کہ مدینے کی یاد نے تڑپایا. اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کی پہلی لائن میں تو اعلیٰ حضرت مکے کی بات کرتے ہیں، اور جب دوسرا مصرع لکھتے ہیں تو تذکرہ مدینہ کرتے ہیں. لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. زیر میزاب ملے، پرنالا ہے نا پیارا پیارا، بارش ہوتی ہے اس سے کرم کے چھینٹے برستے، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. آئے ہائے اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کعبہ مشرفہ میں جاتے ہیں، ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، پر پرہیزگار اور عبادت گزار آدمی بھی کانپنے لگتا ہے. اور جب مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو غلاموں کو بھی چین نصیب ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امان میں آ گئے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. پھر لکھتے ہیں جب پرنالے کو دیکھا ہوگا، اس طرف نظر گئی ہوگی کہ یہی رخ مدینے کا ہے، میرے آقا کا روضہ اس طرف ہے، یہ پرنالہ مدینہ پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں درباروں کی حاضری عطا فرمائے. ان جانے والوں کے صدقے مولا ہمیں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے. اے رب کریم تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، جہاں ہر سال لاکھوں کو بلواتا ہے، آج تیرے گھر کے مہمانوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اے مولا ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمارے نصیب میں بھی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرما. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.